سلمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں، وہی رہیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ تبدیلی بھی آ چکی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال اور 7 ماہ بعد عمران خان صاحب کو یاد آ گیا کہ ان کا فیصلہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے آدھی بات کر دی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چونکہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب انہیں تبدیل نہیں کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس لیے کہ چیف منسٹر کو نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے اور نیا بنانا مشکل ہوتا ہے. تو کیا نیا بنانا اتنا آسان رہا ہے ان کے لیے؟ لیکن پہلے تو مجھے وجہ بتائیے نا کہ یہ سب بنیادی وجہ یہ ہے کہ 27 سپٹمبر کا جو جلسہ تھا اس کے بارے میں واضح ہدایات تھیں علی امین گنڈا پور کو، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس جلسے پہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ اس جلسے میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا، اور جس میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی بات بھی تھی. لیکن وہ جلسہ وہ گفتن نشستن برخاستن کچھ بھی نہ نکلا اس میں، اور اس کے بعد یہ افواہیں عام ہو گئی تھی کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان صاحب کا اعتماد نہیں رہا. اور پھر ایک اور بات تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے ان کی بہن علیمہ خان کے بارے میں بڑا سخت طرز عمل اختیار کیا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ قرار دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اسی بنیاد پر ان کے دونوں بیٹوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں. بہرحال ایک بھائی کے لیے یہ بات بھی ایک تھی امپورٹنٹ. اور جو چیز عمران خان صاحب چاہتے تھے، دیکھیں عمران خان صاحب کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو وہ احتجاجی اور مزاحمتی سیاست ہے، اور علی امین گنڈا پور نے اس پہ پورا اترنے کی بہت کوشش کی. اور ہر چیف منسٹر کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ چیف منسٹر نے بہرحال صوبہ بھی چلانا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج وہ صوبہ آپ سے چلتا نظر نہیں آ رہا ہے، نہ وہاں پر گورننس نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ڈیلیوری نظر آ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پارٹی کے اندر ایک بحرانی کیفیت آ رہی تھی، ایک دو نہیں کئی گروپس تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ روز پہلے جو وہاں کے اثر و رسوخ کے عمل 2 وزیر تھے جن کی گروپنگ بڑی سٹرونگ تھی، ان وزیروں کو بھی نکال دیا. لہٰذا علی امین گنڈا پور نے جو صورتحال اپنے طرز عمل سے اختیار کی تھی وہ نہ صرف یہ تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی مایوس کن تھی، بلکہ خود ڈیالہ جیل کی طرف بھی مایوس کن تھی. اور پھر آپ دیکھیں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب سے چاہتے تھے بانی پی ٹی آئی، وہ حاصل نہیں ہو سکا. دیکھیں اصل بات عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں، آج بھی وہی چاہتے ہیں. ابھی تو آپ نے نئی تقرری کی بات جو کی ہے کہ وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں. آپ سہیل افریدی کی بات، سہیل افریدی ایک ورکنگ کلاس کا آدمی ہے اور اس کی ساری سیاست کا دار و مدار پی ٹی آئی سے، اس سے پہلے وہ کسی پارٹی میں نہیں گیا، اور وہ بھی ایک مزاحمتی طرز عمل رکھتے ہیں. وہ وہاں پر آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ رہے پختونخوا میں، اور یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو مزاحمتی سیاست کا خواہاں ہے، اور ساری جدوجہد کے اندر وہ سب سے آگے آگے رہے ہیں. اور یہ بات بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ عمران خان کے ہاں صرف وہی قابل قبول ہوگا جو مزاحمتی بیانیاں اپنائے اور جو کچھ اسے ڈیالہ جیل سے کہا جائے اسی طرح اس پہ عمل پیرا ہو. لیکن مزاحمتی بیانیاں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں پارٹی میں اپنانے والے، تو سہیل افریدی صاحب ہی کیوں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان صاحب ایک نفسیاتی کیفیت سے دوچار ہیں. انہیں بہت حد تک وہ یہ مایوسی ہے کہ ان کا جیل میں جلد آنا ممکن نظر نہیں آتا. تو ایک اور فیصلہ جو ہے کہ انہوں نے کچھ روز پہلے محمود خان نچکزئی کو اپوزیشن لیڈر اور آغا ناصر عباس کو سینٹ کے اندر اپنا اپوزیشن لیڈر تعینات کیا. اور ان کی سیاست کے بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہے. دیکھیں اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد، اپنی پارٹی کے سینئر لوگ دوسری پارٹیز کے لوگ لا کے اپوزیشن لیڈر بنائے، اور اس کے بعد ان دونوں کے بعد سہیل افریدی کی نامزدگی جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب بڑے حد تک یکسو ہیں، سنجیدہ ہیں کہ معاملات کا حل اب مزاحمتی سیاست کے اختیار کرنے میں ہے. لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم کہ سہیل افریدی ہوں یا کوئی اور ہو، اس وقت زمینی حقائق وہ نہیں. اور میں بار بار یہ بات کہتا اچھا نہیں لگتا کہ ماضی کے اندر اگر ان کی احتجاجی اور مزاحمتی بیانیاں نتیجہ خیز ہوتا تھا تو ان کے پیچھے تبکی ہوتی تھی، اشارے ہوتے تھے. اب وہ ایسی کیفیت نہیں ہے، لہٰذا ایک شکست پہ شکست ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ایک امبیرسمنٹ سے دو چار ہیں. اور اب سہیل خان افریدی جو ہیں کیا ان کے اعتماد پر پورا اتر سکیں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے نا کہ وہ ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے، اور آ کے اگر انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح ہی کیا، یعنی سیاست ہی کی اور صوبے میں ڈیلیور نہ کر سکے، گورننس کو بہتر نہ کر سکے، تو پھر اس صوبے کا مستقبل کیا ہوگا؟ سلمان صاحب آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہے
کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. میرا یہ سوال ہے, اب جو وہاں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وفاق کی پالیسی کو ہم نے پرسو نہیں کرنا, تو کیا وہاں کوئی ریاست مخالف حکومت بن سکتی ہے؟ دیکھیں ان کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں, ایک طرف تو وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری فورسز کی یکسوئی اور سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپشن جو ہے اب طاقت ہے, اور دوسرا وہ جو قومی بیانیہ بننا چاہیے تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف, وہ قومی بیانیہ بن نہیں پا رہا, اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں سہولت دینے کی بجائے اس کی مخالفت کر رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پختونخوا کی حکومت نے اس سارے عمل میں دیکھیں اس سال کے اندر 70% واقعات جو ہیں کے پی کے اندر ہوئے ہیں, اور وہ واضح طور پہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں, اور اس کے بعد وہاں سے جہاں کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, میرے افسروں کے ہمارے افسر اور جوان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, اور جوابی طور پہ کنفیوز کیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو. یہ معاملہ پاکستان کا ہے, پاکستانیت کا ہے, اور اس کے بعد جو لوگ بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں, ریاست کا فرض ہے کہ اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرے. کن سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ ان سے مذاکرات کی بات جو آج دلی کے اندر بیٹھے ہیں کہ ملا متقی صاحب وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ دے رہے ہیں, وہاں پر ان کا سفارت خانہ کھل رہا ہے. یاد کریں میں نے لاسٹ ویک کیا کہا تھا کہ یہ ملا متقی کا میسج پاکستان کے لیے ہے. دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے 25 سال پہلے ایک بات کی تھی, میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی, کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی معاملہ ہوگا تو افغانستان ہندوستان کے ساتھ ہوگا, تو یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے, اور اس افغان سرزمین کے لیے, اس طالبان انتظامیہ کے لیے پاکستان کی ایک خدمات کی تاریخ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے, افسوسناک عمل یہ ہے کہ جی وہ بیٹھ کر وہ سرزمین وہاں پر استعمال ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور طالبان جو افغان طالبان ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. اب تو ثابت ہو گیا کہ ملا متقی کے وزٹ کے بعد ثابت ہو گیا. لیکن سلمان صاحب اس ساری سچویشن میں صوبائی حکومت کے کردار کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے, اور جب بات ہوتی ہے وہاں پر آپریشن کی تو اسی حکومت کے تحفظات سامنے آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات کچھ روز کے بعد علی امین گنڈا پور کریں گے کہ کون انہیں اس کام سے روکتا تھا, کون اسے کیا کہتا تھا, اور کس کا ایجنڈا ہے. دیکھیں آج کی ایک طرف دنیا بھر کے اندر پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کی فورسز جو قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہے. مجھے بتائیں یہ جو 11 لوگ شہید ہوئے ہیں, یہ افسر اور جوان جو شہید ہو رہے ہیں, یہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, اور ان کا خون بہ رہا ہے, اور یہ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں. اور سیاست کے بعد آپ جو چیف منسٹر نامزد کر رہے ہیں, کلیئر کٹ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم یہی کریں گے. تو کوئی شخص ریاست سے بالا تر نہیں. میں ہمیشہ ایک بات آپ کو اسی پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ سیاست آئین اور قانون کے تابع کر سکتے ہیں, اور بات یہ کہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے اس شخص کو لایا تھا, میں کہتا ہوں یہ معاملہ ذرا کھولنا چاہیے کہ کون سی فورسز تھی اس کے پیچھے اس شخص کو یہاں تک لا کر کھڑا کرنے میں, اور اس کے بعد جو ان کو لے کے آئے تھے وہ میر جعفر اور میر صادق بنے. تو لہٰذا یہ ایک سوال ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے سامنے کہ یہ شخص, یہ جماعت اور ان کا صوبہ کس ایجنڈے پہ ہے. پختونخوا یا پختون جو ہیں پاکستانی ہیں, پختونوں کو کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے, اور پاکستان کی فورسز پہ کون اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے, کون سوشل میڈیا پہ یہ ساری کمپین چلا رہا ہے. یہ سارے معاملات کھلنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے آج یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم لوگ یکسو ہیں, ہم لوگ سنجیدہ ہیں, ہم شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں. آپ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں؟ پاکستان کے سیاستدان کہاں کھڑے ہیں؟ یہ پاکستان کے حکمران کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کا میڈیا کہاں کھڑا ہے؟ یہ پاکستان کی سول سوسائٹی کہاں کھڑی ہے؟ تو یہ بتانا ہوگا کہ کس کس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اور جہاں تک انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ہے, میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کام تو نیشنل ایکشن پلان میں سیکورٹی فورسز کے ذمہ تھا وہ تو ہوا, لیکن صوبائی حکومتوں کے ذمہ تھا وہ کام کیوں نہیں ہوا؟ ایک دفعہ پھر آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا. جب تک دہشت گردی کے خلاف کوئی قومی بیانیہ نہیں بنے گا اور صوبائی حکومتیں جو اپنا کردار ادا نہیں کریں گی, دہشت گردی کا سانپ کا سر نہیں کچلا جا سکے.